بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عابد نقشبندی۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، اس پرفتن دور میں ہر بندے کی یہی سوچ ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچے تو خیر بچے ہی ہوتے ہیں، اس کی یہی سوچ ہے کہ کون سی چیز کھائی جائے جس کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ فٹ رہے۔ بہت سارے نوجوان ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں، جم بھی کرتے ہیں، بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی جسامت جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہوتی۔ ویسے تو انسان کی جسامت اگر درمیانی ہو، نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ کمزور ہو، تو وہ بہترین بندہ ہے۔ لیکن پھر بھی آج ہم ذکر کرتے ہیں وہ چیزیں جن سے انسان کے جسم کو، اعصاب کو اور مادہ حیات کو تقویت ملتی ہے، مادہ حیات زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ حکیم لوگ کن چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کھانے سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے؟ چند چیزیں ہیں، آج ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو کاغذ پنسل اپنے ساتھ رکھ لو، جن چیزوں کا نام بتاتا ہوں وہ لکھتے رہو۔ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں زندگی میں، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز میسر آئے تو اس کو تناول کرنے سے، کھانے سے انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پر تخم قرتم کا ذکر آتا ہے کہ یہ مولد منی ہے، مادہ حیات کو پیدا کرتا ہے۔ یہ پنسار سے آپ کو مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ سرنجاں شیریں ہے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو پنسار سے ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ایسی چیز جو ہر گھر میں تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، ہر کچن میں، جس کا نام ہے پیاز۔ جی ہاں، تڑکا جس پیاز کو لگا ہو وہ نہ، کچا پیاز جو سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ انسان کے جسم کو بے حد طاقت عطا کرتا ہے اور مولد منی ہے، مادہ حیات پیدا کرتا ہے اور اعصاب کو حرارت دیتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جب نماز کا وقت ہو، مسجد میں جانا ہو تو پیاز نہ استعمال کرنا۔ کیوں کہ یہ اس کھانے سے انسان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اس بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ مسجد میں ہے حلال، حرام نہیں، حلال ہے، آپ کھا سکتے ہو، لیکن نماز کا وقت ابھی زیادہ رہتا ہو تو ایسے وقت میں کھاؤ جو نماز کا وقت رہتا ہے، زیادہ وقت رہتا ہے، کہ وہ پیاز ہضم ہو جائے گا، نماز کے وقت تک سے منہ سے جو بدبو ہے وہ زائل ہو جائے گی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے کچا پیاز۔ اس کے بعد بہمن سرخ ہوتا ہے جو پنسار سے ملے گا، اگر آپ وہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی انسان کے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد بادام۔ جی ہاں، بادام بڑے کمال کی چیز ہے، چند دن پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی۔ بادام بہت ہی کمال کی چیز ہے انسان کے جسم کو طاقت دینے کے لیے، تو اسی لیے کوئی پہلوان اس وقت تک پہلوان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بادام کی سردائی، مطلب بادام کا پانی بنا کے وہ استعمال نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ لازمی جز ہے پہلوانی کے لیے۔ بادام جو ہے وہ انسان کے جسم کو بے حد طاقت دیتا ہے، یہ بھی کبھی کبھار استعمال کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے پستہ۔ پستہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ میں بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پستہ بھی انسان کے جسم کو طاقت دیتا ہے اور انسان کے مادہ حیات کو زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس سے پستے سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ناریل۔ جی ہاں، گری۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو عورت کو پنیری بنا کے کھلائی جاتی ہے، اس میں ناریل جو ہے وہ زیادہ کثیر تعداد میں ڈالی جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہتے ہیں جی یہ اس سے انسان کی جو کمر کی درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔
تو کیسے ٹھیک ہوتی ہے کہ وہ کمر میں جو مک ہوتی ہے یہ ناریل سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، ناریل کے استعمال کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو مک ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کمر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے، لیکن مقدار اس کی کم ہونی چاہیے، زیادہ کھانے سے جسم میں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جی السی کی پنیاں بناتے ہیں سردیوں میں لوگ۔ یہ چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ بھی پنسار سے بھی مل جائیں گے اور دیہاتوں سے بھی مل جائیں گے، جو کسان حضرات اس کی کاشت کرتے ہیں دیہاتوں سے بھی مل جاتی ہے، اور پنسار سے تو لازمی مل جائے گی السی۔ سردیوں میں اس کی پنیاں بنا کے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ حرارت دیتی ہے، انسان کو سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور مادہ حیات بھی زیادہ پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد آتا ہے جی چلغوزہ۔ یہ تو خیر اب بہت مہنگا ہے، ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے، جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ چلغوزہ استعمال کر سکتے ہیں، تو غریب لوگوں کے لیے یہ ناممکن ہی سمجھ لیں۔ اس کے بعد آتا ہے ستاور۔ یہ اتنا مہنگا بھی نہیں، یہ پنسار سے مل جائے گا۔ ستاور بڑا شاندار ہے انسان کے جسم کو طاقت دینے کے لیے۔ اگر آپ زیادہ نہیں تو 20-30 روپے کا ہفتے میں ایک بار لے کر استعمال کر لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ کیا ہے، آپ ویسے بھی منہ میں رکھ کے چبا سکتے ہیں، خشک لکڑی کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ کا، اور اس کو آپ دودھ میں بھگو کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان کے جسم کو بے حد طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد جی دودھ ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اگر خالص میسر ہو، کیمیکل والا نہ، اگر خالص میسر ہے، یہ ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ جب کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خلاق کائنات نے جو اس کی پہلی غذا رکھی ہے وہ دودھ ہے۔ جی ہاں، دودھ انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم 3 یا 4 دن ایک گلاس لازمی استعمال کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں، خلاق کائنات ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔